السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے نیئر پیئر کے سوشیولوجی کورس کے ایک نئے ماڈیول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ سوشیولوجیکل تھیورسٹ پر مبنی ہے۔ اور سب سے پہلے تھیورسٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ کارل مارکس ہیں۔ کارل مارکس کی سوشیولوجی کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ ان کی 2 سے 3 ایسی تھیوریز ہیں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت جن پر سوالات آتے ہیں۔ تو وہ پہلی تھیوری جو آج کے ہم اس ماڈیول میں ڈسکس کریں گے وہ ان کی تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم ہوگی، لیکن اس لیکچر کو بھی میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے حصے میں وہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم وہ ٹرمینالوجیز جو کہ موڈ آف پروڈکشن اور ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم کی جو مین پرنسپلز ہیں ان سے اپنے لیکچر کو کنٹینیو کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آف کورس کسی بھی فلاسفر کو، سوشیولوجسٹ کو سمجھنے سے پہلے اس کا ایک بریف اوور ویو لینا ضروری ہے کہ وہ سوشیولوجسٹ آخر کس زمانے کے تھے، کیا ان کی بنیادی بکس ہیں۔ تو کارل مارکس جو ہیں وہ ایک جرمن سوشیولوجسٹ تھے جن کا ایرا یہ مینشن ہے آپ کے سامنے، اور ان کی جو سوشیولوجی کے حوالے سے مین کنٹریبیوشن ہے وہ 2 مین آئیڈیاز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے، مارکسزم اور کانفلکٹ تھیوری۔ کانفلکٹ تھیوری ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں جس میں بہت زیادہ کارل مارکس کے ریفرنسز آئے تھے، آپ لوگ اس بات سے آگاہ ہیں، وہ لیکچر ضرور ریوزٹ کیجیے گا۔ اور دوسری ان کی مارکسزم کی تھیوری ہے جس کے ہی یہ ڈفرینٹ ٹینجنٹس ہیں، یہ تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم، ایلینیشن اور کلاس کانفلکٹ۔ کارل مارکس کی جو پوری تھیوری میں آپ لوگوں کو ایک بنیادی تھیم نظر آئے گا جو بار بار ریپیٹ ہوگا، وہ ان کی کرٹیک ہے کیپیٹلسٹ اکنامک سسٹم پر۔ جو ان کی یہ تینوں تھیوریز ہیں یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں کیپیٹلزم کی کرٹیسزم کے حوالے سے۔ تو ان کی ایک سوشیولوجی میں کنٹریبیوشن کے حوالے سے مین تھیم جو ہے وہ کیپیٹلزم کی کرٹیک ہے، اور یہ کرٹیک انہوں نے اپنی ان 2 فیمس بکس دا کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپیٹل میں پرووائڈ کی ہے۔ کارل مارکس کی فلسفی پر جن لوگوں کا انفلوئنس تھا ان میں چند مشہور نام روسو، ہیگل، ڈارون، ایڈم اسمتھ اور چارلس فوریر کے ہیں۔ اور کارل مارکس نے انٹرن سوشیولوجی میں اپنے کنٹریبیوشن کرنے کے بعد جن لوگوں کو انفلوئنس کیا ان میں جان رالز، التھوزر، گرامشی، ماؤ، لینن، اس طرح کے کچھ مشہور نام آتے ہیں۔ تو سچ از the importance of Karl Marx when it comes to the subject of sociology۔ تو اب ہم ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہسٹوریکل میٹیریلزم کا آئیڈیا سمجھنے کے حوالے سے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی ٹرم موڈ آف پروڈکشن۔ موڈ آف پروڈکشن بنیادی طور پہ کسی بھی سوسائٹی میں جو اکنامک پروڈکشن ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کی آرگنائزیشن کا نام ہے۔ کسی بھی ہیومن سوسائٹی کو سسٹین کرنے کے لیے اس سوسائٹی میں جو مٹیریل ریسورسز ہیں ان کو یوز میں لانا پڑتا ہے، ان کو ڈفرینٹ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے ان کے تھرو یوزفل مٹیریل تھنگس پروڈیوس کرنی پڑتی ہیں جن کو پھر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں یوز کر سکیں اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے۔ ان کو کموڈیٹیز کہتے ہیں جو کہ نیچے مینشن بھی ہے۔ تو اس کو اگر ہم موڈ آف پروڈکشن کو مزید تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو یہ بذات خود 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اکنامک پروڈکشن اور آرگنائزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے، نمبر 1 مینز آف پروڈکشن پہ اور نمبر 2 ریلیشنز آف پروڈکشن پہ۔ تو مینز آف پروڈکشن یہ بہت زیادہ ایسی امپورٹنٹ ٹرم ہے جو بار بار ہم کارل مارکس کی جتنی بھی تھیوریز پڑھیں گے ان میں سامنے آئے گی۔ تو مینز آف پروڈکشن ہوتے کیا ہیں؟ یہ وہ فزیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ اشیاء ہوتی ہیں، وہ چیزیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کیپٹل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں آف اکنامک ویلیو۔ وہ چیزیں اکنامک ویلیو والی چیزیں کموڈیٹیز کہلاتی ہیں، لائک all the food items، روٹی، کپڑا، مکان، یہ جو ساری ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء ہیں جو کہ انسانی زندگی سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو کموڈیٹیز کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک اکنامک ویلیو ہوتی ہے، میٹیریل ویلیو ہوتی ہے سوسائٹی میں، بیکاز دے کین بی یوزڈ ٹو سم گریٹر اینڈ وچ از دا سسٹیننس آف ہیومن لائف۔ ٹھیک ہے، تو مینز آف پروڈکشن بیسیکلی یہ کموڈیٹیز پروڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں کیا ہیں؟ فار ایگزامپل مشینز اور فیکٹریز، کہ مشینز اور فیکٹریز یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن میں بیسیکلی ڈفرینٹ کموڈیٹیز پروڈیوس کی جاتی ہیں، کارز پروڈیوس کی جاتی ہیں، فوڈ آئٹمس پروڈیوس کی جاتی ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، جو انسان پھر پہننے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ مینز آف پروڈکشن کی مثال ہے۔ پھر اسی طرح جتنے نیچرل ریسورسز ہیں،
جیسے کہ لینڈ، را مٹیریلز. لینڈ آپ کو پتہ ہے فوڈ آئٹمس کی پروڈکشن کے لیے وہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم خوراک جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر ڈفرینٹ را مٹیریلز ہیں لائک جتنے میٹلز ہو گئے یا وہ اور ڈفرینٹ اس طرح کے دھاتیں وغیرہ ہو گئی جو کہ فیکٹریز میں پھر یوز کی جاتی ہیں یوزفل کموڈیٹیز بنانے کے لیے ان ٹرن، ٹھیک ہے. لائک فار ایگزامپل میں جس یہ کرسی پر بیٹھا ہوں، جس ٹیبل پر بیٹھا ہوں، یہ پین ہے، یہ ساری کموڈیٹیز ہیں، یہ ساری مٹیریل تھنگس ہیں جن کی ایک اکنامک ویلیو ہے اور یہ ساری ان را مٹیریلز کو یوز کرتے ہوئے ہی پروڈیوس کی جا رہی ہیں. تو یہ را مٹیریلز بھی جو ہیں وہ مینز آف پروڈکشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور ایک تیسری چیز جو مینز آف پروڈکشن کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ جب کموڈیٹیز پروڈیوس ہو گئی ہیں تو ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے انسانوں میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ بھی مینز آف پروڈکشن میں آتی ہیں. تو مینز آف ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی مینز آف پروڈکشن کا حصہ ہے. مینز آف ڈسٹریبیوشن کیا ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، یہ جو پورا ریل روڈ کا سسٹم ہے، انفراسٹرکچر کا جو پورا سسٹم ہے، چونکہ ان کے بغیر آپ کموڈیٹیز کو میس لیول پہ انسانوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سارے مینز آف ڈسٹریبیوشن بھی دے کانسٹیٹیوٹ اے وائٹل پارٹ آف دا مینز آف پروڈکشن، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو موڈ آف پروڈکشن کا حصہ ہے وہ ریلیشنز آف پروڈکشن ہے which is actually the relationship between those who own the means of production and those who supply their labor to produce commodities. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم جیسے جیسے کارل مارکس کی تھیوری پڑھیں گے اس میں یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی. لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہے یہ چند لوگوں کی اونرشپ میں ہوں گے، ٹھیک ہے. کوئی انسان ہوگا جو فیکٹریز اون کرے گا، مشین اون کرے گا، لینڈ اون کرے گا. تو ایک یہ جو اونر والی کلاس ہے، دوز who own the means of production، اور پھر آگے ان مینز آف پروڈکشن پہ جو لوگ اپنی لیبر اپلائی کرتے ہیں، اپنی فزیکل لیبر یوزنگ دیئر فزیکل باڈی، ورکرز کلاس جو ہوتی ہے بیسیکلی. تو وہ جو را مٹیریلز پہ کام کرتے ہیں، زمین پہ کام کرتے ہیں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں اور یوزنگ دیز مینز آف پروڈکشن جو کموڈیٹیز پروڈیوس کرتے ہیں، اس ورکنگ کلاس کے درمیان ریلیشن شپ کا نام ورکنگ کلاس اور اونر والی جو کلاس ہے، ان دو طبقات کے درمیان جو ریلیشن کس قسم کا ایگزسٹ کر رہا ہے وہ بیسیکلی ریلیشنز آف پروڈکشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اوور دا کورس آف ہسٹری کس طرح سے یہ موڈ آف پروڈکشن ایوالو ہوا ہے، کس طرح سے مینز آف پروڈکشن نئے سے نئے وجود میں آئے ہیں اور ان کے وجود میں آنے کے ساتھ ریلیشنز آف پروڈکشن جو ہیں، جو اونر کلاس ہے اور جو ورکنگ کلاس ہے، وہ کس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں. تو فار ایگزامپل کسی زمانے میں جب فیوڈل سوسائٹی ہوا کرتی تھی تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ فیوڈل لارڈز جو ہیں وہ زمینوں کے مالک ہوتے تھے اور زمینوں پر جو ہیں وہ سرفس کام کرتے تھے، جس کو یہاں کی پاکستانی زبان میں مزارے کہتے ہیں، جو آج بھی ہمارے رورل ایریاز میں کافی جگہ کلچر ہے کہ وہ اپنی فزیکل لیبر اپلائی کرتے ہیں زمین پہ، اس سے کموڈیٹیز یعنی کہ فوڈ آئٹمس پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن مینز آف پروڈکشن جو ہے اور جو سارے وہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے ایگریکلچرل لینڈ سے نکل رہا ہے، those things remain in the ownership of the feudal lord. تو یہ ایک ریلیشنز آف پروڈکشن کی مثال ہے. پھر اسی طرح کیپیٹلسٹ اکنامک سسٹم میں اگر ہم دیکھیں، تو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں کیپٹلسٹ کلاس ہوتی ہے جو یہ فیکٹریز کو، انڈسٹریز کو اون کرتی ہے، اور لیبررز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں جو فیکٹریز میں ان مشینوں پہ کام کرتے ہیں اور کموڈیٹیز پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریلیشنز آف پروڈکشن کی مثال ہو گئی. دوسری چیز جو ٹرمینالوجی جو بہت امپورٹنٹ ہے تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم کے حوالے سے، وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی ہے، ٹھیک ہے. اس کا آغاز اگر میں کارل مارکس کی اس کوٹیشن سے کروں تو آپ کو یہ بڑی واضح ہو جائے گی کہ یہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم سے مراد کیا ہے. It is not the consciousness of men that determines their existence, but social existence that determines their consciousness. اس سے بیسیکلی مراد کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈائلیکٹ کو سمجھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. ڈائلیکٹ کا اگر لٹرل میننگ نکالا جائے تو اٹ مینس ڈسکشن، ٹھیک ہے. ڈائلیکٹ بیسیکلی اٹ از دا اسٹڈی آف کنٹراڈکشنز وچ لائی ایٹ دا ویری ہارٹ آف آور ہیومن ایگزسٹنس، ٹھیک ہے. اور یہ کہ ان کنٹراڈکشنز کی میں مثالیں آپ کو ابھی دیتا ہوں ان اے مومنٹ.
لیکن یہ کہ اگر ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو میں ان اے نٹ شیل ڈیفائن کروں تو یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہیومن ہسٹری ہے، اکنامک انٹرپریٹیشن آف ہیومن ہسٹری، کہ ہم یہ جو دو لینز ہم نے یہاں اسٹڈی کیے تھے کہ مینز آف پروڈکشن کیا ہے کسی معاشرے میں اور وہاں پہ ریلیشنز آف پروڈکشن کیا ہیں، ہم ان دو لینز کو یوز کریں گے ہسٹری کی اسٹڈی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اوور دا کورس آف ہسٹری ہیومن سوسائٹی میں کس طرح سے یہ مینز آف پروڈکشن ریلیشنز آف پروڈکشن جو ہے یہ ایوالو ہوتے آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ دونوں اپنی ایسنس میں اکنامک ٹرمینالوجیز ہیں، یہ چونکہ موڈ آف پروڈکشن کا حصہ ہے اور موڈ آف پروڈکشن جو ہے وہ اکنامک آرگنائزیشن کی ہی اسٹڈی کا نام ہے کسی سوسائٹی میں، تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہسٹری کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تھرو این اکنامک لینس using these two tools، ٹھیک ہے، ریلیشنز آف پروڈکشن اور موڈ آف پروڈکشن۔ تو اس لیے جو ہے تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو اکنامک انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے ہسٹری کی، ٹھیک ہے، اور یہ فلسفہ بنیادی طور پہ یہ ہے، ڈائلیکٹ کی جو میں بات کر رہا تھا، کہ اس میں کارل مارکس کا مین پریمس یہ ہوگا کہ ہر سوسائٹی میں جہاں بھی ڈیفرنٹ ریلیشنز آف پروڈکشن رہے ہیں، مینز آف پروڈکشن رہے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کنٹرڈکشنز تھیں، کچھ ایسی انیکویلٹیز تھیں، ایکسپلوئٹیشن تھی کہ کوئی ایک طبقہ تھا جو ان سے سیٹسفائی نہیں تھا۔ تو وہ جو ایکسپلوئٹیشن ہے وہ بیسیکلی اس کنٹرڈکشن کو جنم دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایک موڈ آف پروڈکشن ایٹ اینی گیون سوسائٹی وہ اسٹیبل نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، وہ فیئر نہیں تھا۔ تو ان کنٹرڈکشنز کی وجہ سے جو ہے اس اکنامک سسٹم میں چونکہ تضادات موجود رہے تو کچھ لوگ اور وہ طبقات جو ایکسپلوئٹیشن کا نشانہ بن رہے تھے وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ڈائلیکٹ جو ہے یہ انہی کنٹرڈکشنز کی اسٹڈی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر کسی بھی جو اکنامک سوسائٹی میں جو ڈیفرنٹ ریلیشنز آف پروڈکشن ہے ان میں وہ ایسے کیا تضادات تھے جس کی وجہ سے وہ اسٹیبل نہیں رہ سکا، وہ کنٹینیوسلی ایوالو کرتا رہا، اور ان سارے جو آئیڈیاز اور کنٹرڈکشنز جو ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اسے ڈائلیکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کارل مارکس کا مین پریمس آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہسٹری جو ہے وہ انہی تضادات کی وجہ سے جو اکنامک ریلیشنز میں موجود رہتے ہیں، مینز آف پروڈکشن میں، موڈ آف پروڈکشن میں، ان کی وجہ سے ہسٹری جو ہے وہ کنٹینیوسلی موو کرتی رہتی ہے۔ کبھی ایک موڈ آف پروڈکشن ہوتا ہے، جیسے کسی زمانے میں فیوڈلزم تھا، اس میں کچھ تضادات تھے تو آگے آ کر وہ کیپٹلزم میں ایوالو کر گیا، پھر ہم کیپٹلزم کے بھی تضادات ڈسکس کریں گے، اور کارل مارکس یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایوالو کر جائے گا ایک نئے اکنامک سسٹم میں۔ تو ہسٹری جو ہے اٹ از مووڈ بائی دا کانفلکٹ آف مٹیریل اینڈ اکنامک فورسز، اور اس سارے آئیڈیا کا جو نام ہے نا وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے، جو کہ کارل مارکس کی تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم کی مین بیسس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ دونوں ٹرمینالوجی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم تھیوری آف ہسٹوریکل مٹیریلزم کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔